السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن الکریم کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ویسے میرے دوستوں بزرگوں ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں اس میں ایک ایک پارہ ہوتا ہے، اور اسی بنا پر جو کلاس ہے اس میں جو یعنی پہلی کلاس ہے تو پہلا پارہ ہے، دوسری کلاس ہے تو دوسرا پارہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ 29 تک پورا ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے روزے 29 ہوں، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا جلدی کی اور 23ویں پارے کے ساتھ ساتھ 24 کا کچھ حصہ پڑھا، اور آج 25ویں پارے کے ساتھ 24 کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو 23ویں کلاس ہے اور اس کو ہم 23ویں ڈکلیئر کرتے ہیں، اور آج کی جو کلاس ہے اس کو 24ویں اور 25ویں ڈکلیئر کرتے ہیں، تاکہ ہماری اگلی کلاسیں وہ اسی ترتیب سے چلیں کہ جو پارہ ہو وہی کلاس ہو، ٹھیک ہے۔ سورہ حامیم سجدہ پہلی صورت جو 24ویں پارے کی رہتی تھی، یہ مکی صورت ہے، درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں عتبہ بن ربیعہ کا تذکرہ کہ نے ایک بات کی، اس کا ایک شان نزول ہے، اس کا ایک پس منظر ہے کہ عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کا کے سسر تھے، اس نے ایک بات کی، اس پر کہنا میں جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مناتا ہوں۔ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف جو ہے نا آفر ہے کی کہ پیسے کی اور جو ہے مختلف چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے اپروو نہیں کیا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو مختلف قسم کی آفریں کی کہ آپ جو ہے نا آپ کو مالدار بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو مالدار ترین بنا دیتے ہیں، آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو مکمل سنا، اور سننا بھی چاہیے، سامنے والے کی بات کو پورا سن لینا چاہیے، پھر اپنی بات کرنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جو ہے نا سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اور جہاں سجدہ کی والی آیت آتی ہے وہاں تک پڑھا، پھر سجدہ کیا۔ اس سے عتبہ بن ربیعہ پہ اتنا اثر ہوا، وہ حیران ہو گیا، اور اس کا قرآن کی تاثیر آپ کے سامنے آپ کو ویسے ہی معلوم ہے۔ وہ گیا، بولا کہ بھائی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ ترقی کریں گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ بھی عرب ترقی کرے گا، اور اگر یہ جو ہے ترقی نہیں کرتے تو ان کو ختم ہو جائیں گے، آپ کو کیا ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر اہل مکہ سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوتا ہے کہ نا بتاتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو اس میں کھول کھول کے ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن تمہارے کیا جو ہے نا کہتے ہیں ہمارے دلوں میں جو ہے نا مہر لگ گئی ہے، جب ہمارے کانوں میں پردہ ہے، ہم نہیں سن سکتے آپ کی بات۔ اور پھر کائنات کی پیدائش کے بارے کے میں اس کی عظیم نشانی کا ہونا بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا قوم سمود قوم عاد کا تذکرہ ہے، بتایا قیامت کے دن جو ہے ان کے اعضاء بات بول پڑیں گے، اور دلائل سے جواب دینے کے بجائے بتایا کہ شور و غول کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، جہاں قرآن پڑھ رہا ہو وہاں میوزک کانسرٹ شروع کر دو۔ پھر دین پر استقامت کا بتایا کہ بھائی دین پر جو ہے نا استقامت کے ساتھ چلو، جو ہے نا پھر دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ بتایا کہ بھائی برائی کو اچھائی سے بدل دو، تم جو ہے نا وہ تمہارا دشمن جو ہے تمہارا قریبی ترین دوست بن جائے گا۔ یہ بڑا اچھا انداز ہے جو ہے نا جو ہے ہمارے کہ بھائی لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو صبر ضروری ہے، اور اس کے لیے ہے نا بڑے نصیب والا ہونا، اور یعنی خوش نصیبی اور نیک بختی ضروری ہے کہ انسان کسی کو اس کو برا کہہ رہا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کر لیتا ہے۔ کوئی آپ کا موبائل توڑ دے، آپ اس کو سامنے گفٹ میں کوئی چاکلیٹ یا کوئی چیز جا کے گفٹ کر دو، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ کوئی عطر دے دو، تو کوئی کہ بتاؤ کہ میرا دل صاف ہے، وہ آپ کا دوست پر عاشق ہو جائے گا۔ کبھی عمل کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو بتایا کہ سجدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر پتہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے، اور پھر کائنات اور انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو شورا مشورے کرنے کو کہتے ہیں، مکی دور کے آخر میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے جہاں مکی دور کے اس کا تذکرہ وہیں مدینہ کی طرف اسلامی ریاست کے مدینہ میں اسلامی ریاست کے احکامات اور جو ہے اس کی بنیادیں ڈالی گئی ہیں۔ قرآن کا مقصد بیان کیا گیا کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ڈرائیں مکہ والوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکہ والے صرف مخاطب ہیں، یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے مخاطب ہے، لیکن پہلے اول مخاطب عرب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا، پھر کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، سب چیزیں بنانے والے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے توحید کا مطلب ہے اللہ کو اس کی ذات، صفات، افعال، اس کے اسماء میں تنہا ماننا۔ اللہ کی صفات کے متعلق 4 مختلف
گروہ اور نظریات ہیں. ایک وہ ہے کہ جو بالکل انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کے صفات کو ہی نہیں مانتا. اور ایک وہ ہے جو معنی متعین کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب اپنی طرف سے. جو ہے ایک جو ہے مخلوق کی صفت کے مشابہ قرار دیتا ہے، ایک جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہے مراد کو. تو جو صحیح ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، مانا جائے کہ ایسا ہے. لیکن کیا اس کی حقیقت ہے کس طرح ہوگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ البتہ معنی متعین کرنا بھی بعض صورتوں میں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ایک حد تک. اور ساتھ میں یہ یقین ہو کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نا. تمام انبیاء کا دین ایک تھا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. لیکن پھر بعد میں لوگوں نے یہ فرق تفریقہ بازی ہوئی. کس بنیاد پہ ہوئی؟ پیسے، شہرت، عزت، جو ہے نا، یا پھر معمولی مسائل کو بڑا بنانا، یا پھر غیروں نے پروپیگنڈا کیا اور ایمان والوں کو توڑنے کے لیے ان میں لوگوں کو خریدا اور ان سے یہ کام کروائے. تو بتایا کہ جو ہے نا آخرت میں جو آخرت کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس امید میں اضافہ کرتا ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا. پھر توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. پتہ ہے وہ کیا تم لوگ کیا کرتے ہو. پھر اللہ کے فیصلے مبنی پر حق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کو پھیلا دیتا اپنے بندوں کے لیے تو وہ جو ہے نا اس میں سرکشی کرتے ہیں. کہ اللہ نے پتہ ہے کہ جس کو مالدار بنایا، اندھا، گنگا، لنگڑا، جس کو جو بنایا ہے وہ اس کے لیے وہی بہتر تھا. پھر ہر مصیبت کو اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے. یہاں تک کہ ایک جو ہے نا اسماء بنت ہے نا ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لیکن کئی سارے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، بعض کی سزا دیتا ہے، اس کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کے سر میں درد ہوتا تو وہ جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، اور جو معاف کرتی ہے گناہ وہ زیادہ ہے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں درد کو کوئی قرضے کی وجہ سے غم لاحق ہوا، کہا کہ یہ میرے 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، یہ اس کی سزا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے عقل مند لوگ جو ہیں کسی کے جو اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو کچھ نہیں کہتے ہیں. جواب دیا کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گناہوں کی ان کے گناہوں کی سزا دی ہے. پھر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. پھر اولاد کی تقسیم بتایا کہ اولاد جو ہے وہ ایک دو لڑکے لڑکی دونوں کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے. پھر حدیث کے بارے میں بتایا کہ حدیث جو نازل ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. پھر بتایا کہ اب اگلی سورت آ گئی سورہ زخرف. یہ مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. اس میں بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ حاکم ہے، ہر چیز کو بنانے والے اللہ ہیں، شریعت بھی اللہ کی چلے گی، حکم بھی اللہ کا چلے گا. اللہ لہ الامر والخلق. صحیح ہے، اللہ بنایا بھی اس نے، وہ چلائے گا بھی اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان سے تم سے اعراض کریں کہ تم جو ہے آگے بڑھتے ہو اور تمہیں پسند نہیں ہے کہ نبی آیا ہے، تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کلام پڑھا جا رہا ہے اللہ کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے ہی ختم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر بتایا کہ عربوں میں بیٹوں سے نفرت، بیٹیوں سے نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود عرب کیا کرتے تھے؟ عرب یہ کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی خود جب بیٹی کی تمہیں خوشخبری دی جائے، حالانکہ اے خوشخبری تمہارا چہرہ خوش کالا ہو جاتا ہے، تم جو ہے نا سیاہ سفید ہو جاتے ہو لیکن غم کے مارے، لیکن جو ہے وہ تمہیں یہاں پر تم کچھ بھی نہیں کرتے. پھر کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ؟ اب سورہ جو ہے نا اچھا پھر بعد میں کہا کہ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب جو ہے نا ہار گئے، بعض تھک گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا. لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ فرعون کا تذکرہ ہے، فرعون کے قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. بتایا کہ دنیا کافر اور آخرت ایمان والوں کے لیے خالص ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ سارے مسلمان کافر نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے گھر، اس کی چھت، اس کی سیڑھی، اس کے جو ہے نا سب، اس کے تکیے، اس کے دروازے سب سونے چاندی کے بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ کافر مسلمان کافر نہ ہو جائے. پھر سورہ دخان کی طرف آتے ہیں. دخان یہ مکہ میں نازل ہوئی جب آپ علیہ صلاۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اللہم سنی کا سنی یوسف، ان پر ایسا عذاب قحط نازل کر دے
مکہ والوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر یا دنیا میں آیا تھا کہ شام سے لوگ مصر صرف غلے کے لیے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ اس لیے یہ وجہ یہ تھی کہ بھائی شاید سمجھ جائیں، لیکن یہ لوگ سمجھنے کا نام انہوں نے نہیں لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ دعا کی کہ آپ سے واسطہ، آپ قرابت داری کا واسطہ، آپ اللہ سے دعا کریں یہ سب مسئلہ ختم ہو. ایمان بھی آ گیا سب لیکن ایمان دوستوں جب اللہ نہیں چاہے نا ایمان ایسے نہیں آتا. بس سب کچھ نظر آ جائے تب بھی نہیں. پھر قرآن کی عظمت اب سورت جنا کا تذکرہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سے مبارک رات میں نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں یہ لیلۃ القدر میں آیا تھا. پھر کہتا ہے کہ جب سب چیزوں کو پیدا کرنے والا پالنے والا وہ ہے تو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی، معبود بھی وہی، اسی کی عبادت کرو. پھر قوم فرعون کے انجام کا بتایا کہ بھائی بڑے بڑے بنگلے، نہریں، باغات سب انہوں نے ایسے کے ایسے چھوڑ دیا. پھر بہنا بتایا کہ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے. پھر متکبرین کی آخرت میں سزا کا تذکرہ ہے کہ ان کو زقوم کا درخت انہیں چکھنا پڑے گا، اور ایمان والے جو ہیں وہ بڑے عمدہ جگہوں میں ہوں گے. پھر سورج جاسیہ، جاسیہ کہتے ہیں عمدے منہ پڑے رہنے کو، یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا پیدائش کا تذکرہ ہے. آسمان و زمین کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، ہواؤں کا نظام، ہر چیز کا نظام. تو ہوتا ہے کہ ہر جھوٹے گناہگار پہ ہلاکت ہو، اللہ کی آیتیں سنتا ہے اور جو ہے نا اعتراض کرتا ہے. پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم، نبوت، روزی، عہدہ، منصب، جو کچھ کتاب سب کچھ دیا تھا، نہیں مانے، ان سے یہ وعدہ چھین لیا گیا. پھر آخرت کے وقوع کی دلیل دی گئی کہ آخرت ہوگی، آخرت ہے. ان کا کافر گناہ گار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں کی طرح، نیک اعمال کرنے والوں کی طرح بنائیں گے، ان کا جینا مرنا برابر ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا تاکہ ہر مخلوق کو اس کا عمل کا بدلہ ملے اور ان پر ظلم نہ ہو. پھر خواہشات، دیکھیے اصل جو انسان کو مخالفت پہ لاتا ہے وہ خواہشات کا مذہب ہے، گناہ ہے. اور گناہ پرستی، مرضیات طلبی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس نے رب جو ہے نا گناہ کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم ہونے کے باوجود گمراہ کیا، اس کے کان پہ، اس کے دلوں پہ جو ہے مہر لگ گئی، اس کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا، تو کیا جو ہے نا وہ جو ہے نا تمہیں یاد من بعد اللہ، تو کون اس کو اللہ کے بعد ہدایت دے گا؟ کہ لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے. اسی پر میرے دوست آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھے. اصل کلاس ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی تو اس کو ہم نے بعد میں نے ایک کوئک جو ہے نا اس کا ریویو کیا، پیش کیا، اس لیے کافی تیز رفتاری میں ہوا ہے. السلام علیکم.